تمام پریس سے متعلق لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل پرسوں 2 دن ہماری مرکزی ایگزیکٹو اور پھر ہماری سینٹرل کمیٹی دوسری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس خطے کی صورتحال، پاکستان کی صورتحال، پارٹی کے انتظامی امور، پارٹی کے اداروں کے بارے میں ہوا۔ اسی بہانے آپ سے، یعنی ضروری یہ شیڈول میں نہیں تھا، اسی بہانے دل چاہا کہ آپ سے ملاقات ہو۔ رات کو کبیر نے آپ کے ذمہ داران سے ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ 3 بجے۔ راستے میں کچھ گڑبڑ تھی، ہم لیٹ ہوئے، اس کے لیے معذرت۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر، پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمارا خطہ جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کے آئین کی جو حالت ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی، قانون، پریس کی آزادی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم آپ سے پہلے بھی ملے تھے 1-2 دفعہ، اپنی بساط کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ہم نے پارلیمان میں بھی اور یہاں جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ خطہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر بہت بڑے مالداری سے میرے مراد اس کے ذخائر، ان کی وجہ سے کہیں مس سانڈوں کی کشمکش کا میدان نہ بن جائے۔ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے، پاکستان کے حکمرانوں، افغانستان کے حکمرانوں، ایران کے حکمرانوں، بلکہ ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا میں جو ہمارے کے مسافر ہیں، ہمسائیگان ہیں چین سمیت، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح ہم اپنے خطے کو ان مس سانڈوں کی جنگ کا میدان بننے سے روک سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹھیک ہے، پاکستان جب سے بنا ہے مشکلات میں ہے، آئین بننے نہیں دیا گیا، پھر بنایا، پھر بگاڑا، پھر بنا کیا، لیکن اب کے جو انتخابات ہوئے اس میں جس ڈٹائی سے، جس دیدہ دلیری سے اور جس الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ باقاعدہ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک کو، عوام کو زر اور زور کی بنیاد کے، ڈنڈے کی بنیاد کے دہشت زدہ کر کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ جو پارٹی یا جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے، آپ سب، آپ کی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے کے بعد اچانک معاملات بدلتے گئے۔ پھر 1 سال ہوا، جو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی۔ پھر جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی، اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے وہ کی ہوگی، ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 47.5 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 45 یعنی تقریباً آدھے، 25 کروڑ انسانوں میں سے
10 کروڑ 12 کروڑ انسان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کی لکیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں، وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں، جس نہج پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا جتنے $1000 ملین ہم کو مقروض ہیں۔ پتہ نہیں 70,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، میں بھول رہا ہوں، اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے، امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں، امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا، اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، سرکاری ملازمین چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں، جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے۔ امریکن تھا، کچھ 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کے جائیدادیں ضبط کر دو۔ ہمارے یار لوگ، ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا، یا سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی، میرا تو ایمان تھا کہ میرے ساتھی، میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہوا ہے، میرا ایمان تھا کہ وہ اس بجٹ کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ سیدھا اسپیکر کے اس پہ چڑھ کے کہ بابا ایک لفظ نہیں بولو گے تو جب تک پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ، وہ جب تک آئین کی بحالی نہیں ہوگی، ہم آپ کو پاس کرنے نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال انہوں نے ٹیبل کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے، 2 مت میں، قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں، سارا بجٹ فارغ۔ کیا کہیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی، پریس پہ پابندی، جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عتاب، اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں، یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ، وہ دفتر فلانا، وہ دفتر فلانا، اس کے ذمہ وار اور بڑھ کے وہ ہیں۔ کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے۔ غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں، کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے۔ آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے، جس طرح پیکا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس اللیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا، یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان گر جائے گا خدا نخواستہ، ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں۔ آپ سوالات پوچھیں گے، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو، پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو، پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟
ہمارے گھر میں ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں، اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں، خدا نہ کرے ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے، لیبیا جو کچھ کر رہا ہے، یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے، یہ ریوڑیاں ہم نے دی ان کو. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ they don't forgive, they don't forget. وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں. اس سے پہلے خدا نخواستہ، اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو. ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر، ملک کی استقلال کی خاطر، ملک کی آزادی کی خاطر، آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں، گسے پٹے الفاظ ہیں میرے، میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو، دوستوں کو، پیپل پارٹی، ان کے جو بھی پارٹیاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں، عمران خان 2 سال پورے ہو گئے. اگر ان حالات میں، خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو جو قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، فوجی ہوں یا سول ہوں، they will be responsible for that. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے. وہ کہتے ہیں موٹے کا کرنا، یاد کرنا، اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ہم اس لیے آئے تھے، ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے، پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے، پاکستان کی جوڈیشری میں، پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کو، جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو، داخلی و خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ ہو، یا رہنے والے اقوام اور عوام جو بھی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ، ان کے مسائل کا حل ہو. اور ہر صوبے میں، ہر قومی یونٹ میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو. میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے، یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ، ہمارے پہاڑ، ہمارے ریگستان دنیا جان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں، سونا چاندی، پتہ نہیں ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا، یہاں بھرے پڑے. آئیں، ایکسپلور کریں اور IMF کا قرضہ اتاریں. بابا ایسا نہیں ہے، خدا کو مانو، ایسا بکھاؤ مال نہیں ہے لوگوں کا. یہ زمینیں پشت سے قوموں کی اب زمینیں ہیں. پنجاب کا وطن پنجاب کے عوام کا ہے، سندھ کا وطن سندھ کے عوام کا ہے، بلوچ وطن بلوچ کے عوام کا ہے، پشتون وطن پشتون عوام کا ہے. ہزاروں سال سے ان کو پوچھے بغیر، ان کو حصہ دیے بغیر خیر تو ہے یہ کون آئے گا؟ یعنی آپ قصدن اور رمضان اس ملک کو خانہ جنگیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک انچ زمین پنجاب کی، سندھ کی، بلوچوں کی، پشتونوں کی ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے. قبیلے ہیں، پھر فلانا ہے، گھر ایک. دنیا جہان کے ہم لوگوں نے بھوک اور تکلیفیں برداشت کی. آپ آئیں گے اور بائی فورس ہمارے ذہنوں میں یہ تو خانہ جنگی اپنی شروع کرنی ہے.
ہم پہلے اس اسٹیپ کے طور پہ تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے دنیا لوگوں سے کہ بابا خدا کو مانیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے اگر بلوچ کے وطن میں کچھ ہے تو بلوچ عوام سے پوچھو. بلوچ عوام کا کچھ حصہ تو مانو اپنے وطن کا. پشتون عوام کا اس میں کچھ حصہ تو مانو. کس طرح چل آئی ایم ایف تمام بلوچستان کا بلوچ پشتون تمام ریکارڈ آپ جرنلسٹ ہو گئے, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. آپ تحقیق کریں کہ آئی ایم ایف کے اتنے بڑے قرضے کا کتنا حصہ ہمارے علاقے میں صرف ہوا. ہم اچھے پاکستانیوں کی طرح یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا ہمارے علاقے میں 10% خرچ ہوا تو ہم 20% دیں گے. اگر 10% بھی خرچ ہوا تو ہم 20% دیں گے. اگر 1% خرچ ہوا تو ہم 2% دیں گے. اگر 3% خرچ ہوا تو ہم 6% دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ آیا, ہڑپ ہوا. یہی تماشا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہی تماشا آپ نے بلوچستان کے گیس کے ساتھ کیا. سوئی میں گیس نکلی, بکسی عورتیں اور مری عورتیں آج بھی توے پہ روٹیاں بناتی. پشاور خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور 2 روپے سے بھی کم پہ یونٹ بناتا ہے. 2 روپے سے میک اٹ 3 روپے, میک اٹ 5 روپے. یہاں سے جس طرح کوٹ لپت نے بچوں کو پھانسی دی تھی, یہ بجلی بھی کوٹ لپتا کہ پھانسی کر دی جاتی. پھر یہاں سے یہی بجلی 5 روپے میں یہ آدمی سوات کا ہے, یہ آدمی چرسدے کا ہے, یہ آدمی مردان کا ہے, یا پشاور کے اور لوگ بھی ہیں. 5 روپے یونٹ پیدا کرنے والے کو اپنی بجلی کوٹ لکھپت کی پھانسی گھاٹ پہ پہنچا کے 55 روپے فی یونٹ دی جاتی ہے. 5 روپے میں بناتے ہیں, 55 روپے میں دیتے ہیں, وہ بھی ان گرمیوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کیا پریزیڈنٹ زرداری جو کچھ وہ کہے, پچھلے بجٹ اجلاس میں اس نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہریں بننی چاہیے. جو تر کی نہریں تھی اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ادارہ ہے آئی سی ایف سی, یہ ادارہ وہ ہوگا. لیکن جب سندھی عوام بپرے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی کیوں اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ سب نکل آئے اور مرد آباد زندہ باد؟ پھر نہیں سنبھالے جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کمزور حالت میں خدا نخواستہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے. لیکن یہ حالت ہمیں قبول نہیں. آئین بالادست ہوگا. آئین کا دفاع ہم سے 10 دفعہ وہ لیا گیا, حلف لیا گیا. ہر فوجی نے اس کا حلف لیا. شہباز نے, جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب نے کیا. آئین کا میں دفاع کروں گا, آئین بالادست ہوگا, فلانا ہوگا. اور آئین ہمیں کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو مروڑتا ہے, جو آدمی معطل کرتا ہے, جو اس کے اوپر چڑھتا ہے, وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. ہمیں وہ طاقت نہیں کسی کیپٹل پنشمنٹ دے دیں, لیکن ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے. اس لیے ہم آئے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ایک ساتھی, وہ ہمارے جو بازے جوان شہید ہوئے ہیں, وہ چٹھی ان کا ہے. جی خبر ہے. سردار سلام و سردار نافع لکھا ہے, یہاں لکھا ہو سردار سلام و سردار نافع بازے کو اپنے کوئلے کی قریب ریموٹ کنٹرول بورڈ سے وہ کر دیا گیا. یہ اگر یہ لوگ جو بھی ہیں, یہ بھی ہوں یا ہمارے موجودہ حکمران ہوں, پشتوں میں ایک مثل ہے کہ طاقت سے گاؤں نہیں بسائے جا سکتے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ہارے ہیں. بار بار یہ سب فکرہ میں استعمال کر رہا ہوں. جہاں جہاں عوام اور افواج میں لڑائیاں ہوئی ہیں, فوج آ رہی ہے. جہاں چاہے اس کا لیڈر نیپولین تھا, نیپولین آ رہا ہے. ماسٹر ٹیٹو کے مقابلے میں جرمنی فوجیں آ رہی ہیں. عوام جب کسی چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں, ساواک ماواک یہاں شاعران فارغ ہو.
تو ہم اس لیے آپ سے پاس آئے تھے. ہم نے وہ کیا تھا. ہمیں یہ نہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور فلانا ہے، بس ہمیں جمہوریت سے پیار ہے. ہمیں جمہوریت دو، ہمیں جمہوریت دو. جمہوریت کا وہ کرو، جو جیتتا ہے اس کو مانو. دکھ ہوتا ہے میاں نواز شریف جس تکلیف میں وہ آگے بڑھا اور جس ہمت سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا سلوگن دیا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. وہ آدمی بے نظیر پارٹی، یہ چھوٹے بچے تھے، یہ بلاول بختاول، بالکل وہ غریب جوان، بالکل لیے پھرتی تھی، کبھی فرانس کبھی لندن کبھی ڈیموکریسی کی. پتہ نہیں کیا ہوا، غریبوں کو مجبور کر دیا گیا اور کمپرومائز کے. سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے اپنی لوگوں کے خلاف. 90 کروڑ میں ایک ووٹ، صرف ایک ٹک کا نشان. 90 کروڑ میں تو خزدار، مند اور نال اور سنکان خان مسبیلہ تک پتہ نہیں کتنے ہمارے غریب لوگ 3 مہینے روٹی کر سکتے ہیں. اور ایک 90 کروڑ نہیں، درجنوں 90 کروڑ. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی پرنٹنگ مشین ہے تمہارے پاس؟ پرنٹنگ مشین ہے. عام غریب آدمی کی تنخواہ وہ نہیں ہے جتنی ہمارے بڑی گاڑیاں ہیں. آپ یقین کریں، میں جب اس گاڑی میں پیٹرول جاتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے. 20,000 سے اوپر روپے ایک ٹنکی. اور جو آدمی یہ بڑے ٹیلی فون استعمال کرتا ہے، اس کا بل بہت، یہ بھی 25,000 سے زیادہ. یہ جو ہم ولایتی لسی شوق ہمارے یار لوگ جو شوق کرتے ہیں، اس کی ایک بوتل 60,000 سے اوپر. ابھی 60,000 روپے آپ 1-2 گھنٹے کی دعوت میں اڑا دیں اور بس پھر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کو بچاؤ. اللہ سے بھی دھوکہ، فلانا سے بھی دھوکہ، چوری ڈکیتی سے بلڈنگیں بنا کے حاضہ من فضل ربی. اللہ قہر، بھائی ان بلڈنگوں میں مت گھسو، میرا ایمان ہے یہ بلڈنگیں اللہ گرائے گا، مفت میں مریں گے. یہ اپنی جھونپڑیوں میں رہو، گزارا کرو، اللہ پاک سے امداد کی اپیل کرو. بڑی مہربانی، بس کافی ہوا. ډورن خط و دا جی ډورن خط زموږ تجارت باندې لاهور کې درسوا سب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یقین کریں دکھ ہوتا ہے. یعنی ہم کیا کریں؟ روٹی کپڑا مکان یا ایک شریف آدمی کی گھر چادر اور چار دیواری، یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو اسٹیٹ اپنے سٹیزن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اسٹیٹ اپنے غریب بچوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، they have no right to go on. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. آپ بھی ہمیں نہیں دے رہے، ہم اپنی محنت سے جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس بارڈر ہے بلوچ علاقے کا بھی، بلوچ علاقے میں بھی، پشتون علاقے میں بھی، سندھ میں بھی، فلانا میں بھی انڈیا کا بارڈر ہے. آپ نے کل لڑائی لڑی ہندوستان سے، ایک دوسرے کے شہروں کو آپ نے نشانہ بنایا، بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے ڈرون پتہ نہیں کیا کیا بلا پھینکے. آج بھی لاہور اور ہندوستان بارڈر کے درمیان کوئی چین نہیں. اور ہمارے تفتان ہو یا لسبیلا ہو یا چمن ہو یا دوبندی ہو، انگور اڈا ہو، تقریباً 8 9 10 ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں افغانستان کے ساتھ. یہاں بلوچ علاقے میں بھی 3 4 آؤٹ لیٹس ہیں. بابا اتنا حق تو ہمارا ہے. اگر کوئی ہمارا بلوچستان کا بلوچ، کوئی سندھی، کوئی سرائکی، کوئی پشتون، کوئی بلا بتر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. کوئی اور غلط کام کرتا ہے، گولی مار دو. اگر وہ وہاں سے ایک چیز یہاں لانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہم کیا کریں؟ ہاں بسم اللہ، کسٹم ہاؤسز بنائیں ان آؤٹ لیٹس پہ، اس طرف بھی اس طرف بھی.
پشتون علاقے کا قمردین کاریز ہے، بالکل غزنی کے بالکل سامنے ہے، خوست بنو کے سامنے ہے، کندہار یہاں ہے، یہ چمن پشین کے نزدیک ہمارا یہ کندہار کے سبربز ہیں، یہاں آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں بھی کسٹم ہاؤس بناؤ، یہاں بھی بناؤ۔ ہم دبئی سے لائیں گے، کندہار پہنچائیں گے، وہاں سے تمام پشتون بلوچ علاقے میں یہاں لائیں گے، جو چیز گزارا کرتی ہے، جو چیز وہ کرتی ہے، ہم سے ٹیکس لیں۔ ہم غریب، ایران کا چاکلیٹ کیا ہوتا ہے، ایران کی لسی، ایران کا چاکلیٹ، ایران کی لسی، ایران کا فلانا، یہ ہم پہنچاتے ہیں لاہور، ہمارے لوگ پہنچاتے ہیں کراچی۔ عید کے دنوں میں جب لوگ بس دنیا جا کے، میں کیا کروں، میرا سامان میں اس گودام میں رکھوں گا، ان گوداموں کو بالکل مال غنیمت کی طرح لوٹ لیا جاتا ہے، اربوں کا سامان۔ ہمیں باقاعدہ یعنی ہمارے بچوں کو، ہماری قومیتوں کو زندگی کی اس سے مقابلہ کر دیا، ہماری عزیز کے لیے مسئلہ۔ ہمیں اپنے بچوں کو پالنے کا جو ہمیں اللہ نے راستے دیے، ان پہ بھی اب قدغن لگا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو بکتا ہے بیڑے کی طرف، اس کی طرف تم 70 کروڑ دیتے ہو، جو اپنے ہاتھوں سے کچھ کمانا چاہتا ہے، وہاں سے کچھ لانا چاہتا ہے، فلانا یہاں کوئی 2 گیلن پیٹرول، یہاں اللہ کی پیٹرول یہاں کی ضرورت ہے، میں وہاں سے لانا چاہتا ہوں، 100 روپے 200 روپے 500 روپے فیملی کماتی ہے روزانہ، تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا جو بھی ہے، ان سب چیزوں میں مہربانی کریں، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہماری رہبری کریں۔ آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہمارے پروفیسر ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، ہماری رہنمائی کریں، لکھیں، اخباروں میں لکھیں، وکیل وہ کریں، اگر ہم غلط ہیں ہم ہمیں کہیں کہ غلطی نہ کریں، ہم کیا کریں؟ اسٹیٹ انکار کر رہی ہے، اسٹیٹ کہتی ہے کچھ نہیں، ہم خود لانا چاہتے ہیں، لا رہے ہیں، وہ آپ لوٹ لیتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کی مرلی بجاؤں پر میں بھی اچھا پاکستانی ہوں، بالکل وہ روم والی کے روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا، شہباز کو ریکویسٹ کرتا ہوں بابا یہ بنسری نہیں چلے گی، اس کی آواز بند ہو جائے گی، پھر منتیں کرو گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ یہ میرا بھائی بہت شکریہ۔ میں نہیں چاہتا۔ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے پاکستان میں یہ شکت نہیں ہے، ورنہ میری تجویز ہے، میں نے اب بھی تجویز دی ہے، نرم ترین تجویز میں نے دی ہے کہ بسم اللہ کریں، جو بھی جمعہ تحریک انصاف والے مناسب سمجھیں، اس جمعے سے ہم جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے تمام ان مسجدوں میں جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، ہم جمہور پہ یقین رکھنے والے، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، ہم ہر جمعے میں کم سے کم لکھ لیں آئین کی بالادستی زندہ باد، دہشت گردی زندہ باد، شہباز کے لیے جو کچھ کہنا ہے کہیں، فلانا کریں۔ اگر ہم پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، میرے پاس صحیح عدد شمار نہیں ہے، اگر پاکستان میں 1 لاکھ مساجد ہوں اور ہم ہر مسجد سے 200 آدمی نکالیں، خوزدار میں بھی، لوشکی میں بھی، پشتون آباد میں بھی، کنداری بازار میں بھی، مستنگ میں بھی، کم از کم ہر روز 2 کروڑ انسان نکلیں گے، چترال میں نکلیں گے، کوہستان میں نکلیں گے، فلانا میں نکلیں گے، شمن میں نکلیں گے، یہ میں کم وہ کر رہا ہوں۔ 2 کروڑ انسان اگر ہر جمعے کو نکلیں اور آرام شرافت سے یہ کہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم انسانی حقوق چاہتے ہیں، ہم یہاں پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم یہاں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، اس آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا، اس آواز کو دنیا کی وہ دیکھیں گے، دنیا کے کیمرے، پھر یہ بڑھتی ہے آگے، ورنہ یہ تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں اشارتاً کہا، اس کا کون علاج کرے گا؟ شہباز کے ساتھ جو لشکر ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں،
میں تو ویسے کہتا ہوں خدا نخواستہ اگر آج پارلیمنٹ کے ارد گرد 500 پاؤنڈ کا ایک بم گرے، اسلام آباد میں ٹیکسی کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہو جائے گا. کوئی لڑائی کی نہیں، ہر سے آدمی بھاگے گا گھر کی طرف. یہ چوہے ملک کو بچائیں گے، یہ چوہے ملک کو میں دعوے سے کہتا ہوں خدا وہ دن نہ لائے. اگر آج کہیں بھی دیکھو جب بربادی ہوتی ہے لوگ گھر کی طرف اپنے گھر کا دفاع کرو، حملہ ہوا، ہم 1 لاکھ روپے ٹیکسی نہیں ملے. کراچی سے تمام پشتون بلوچ کوئٹہ بھاگے گا، سندھی پتہ نہیں کدھر بھاگے گا، اسلام آباد سے کدھر، کون دفاع کرے گا؟ ہمیں تو اپنے ان کو پتہ ہے یاروں کا، لیکن اپنے لوگوں کی جی میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے. جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، پشتون بلوچ کی تمام آبادی ہماری آپ کی اکٹھی سچ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. تو کس بنیاد پہ یہ صوبہ بنا ہے؟ ہر ضلع کو صوبہ بھی دیا جائے؟ اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف زبان ہے، مختلف کلچر ہے. جب آپ کو پنجاب کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پہ یہاں صوبہ ملا ہے تو میری آبادی زیادہ ہو یا آپ کی آبادی زیادہ ہو، پھر برابری کی بنیاد پہ آپ سے میں آپ کے شامل 1 کروڑ ہماری آبادی ہوگی، یہ 1.25 کروڑ آبادی برابر ہے پنجاب کے 15 کروڑ انسانوں کی. اور جب ہم یہاں آتے آپ کہتے ہیں نہیں میں 80 لاکھ ہوں تم 25 لاکھ ہو. روزانہ ہم اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے. اس میں کیا ہے کہ آپ پشتون علاقے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں 30% کی طرف؟ کیوں؟ آپ نے جو کچھ، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اب بری بات ہوتی ہے اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے دھونا، بری بات ہوتی ہے. 50 سال ہوئے ہیں اس صوبے کو بنائے ہوئے، سوائے میرے بلوچستان کا ہر آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے. تم نے کیا تیر مارا ہے؟ آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ عورتیں کیا پہنتی ہیں، آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ غریب آدمی کیا کہتا ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ بجٹ کا اربوں میں، ٹھیک ہے گزارا کرو، یہ سب ہڑپ غائب اور پھر بسم اللہ کر کے وہ کرو. میرے حوالے کر دو قسم خدا کہ اگر میں 10 سال میں اگر میں مانا میں ایماندار آدمی، غریب کی روٹی کپڑے کا مسئلہ حل نہ کر سکا تو مجھے گولی مار. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے آبادی کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کتنے اسکول ہم نے بنائے 50 سال میں؟ 50 سال میں یہ 100 آزاد صوبہ 50 سال ہم نے کیے ہیں. کیا پرسنٹیج ہے ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی؟ اگر ہم ہر سال 200 لڑکے ساری صوبے 200 لڑکے اعلیٰ تعلیم تک پہنچاتے تو آج تعداد 10,000 ہوتی. 200 ملٹیپلائی بائی 50. اور اگر ہم پورے صوبے میں 1 لاکھ وہ لسبیلا وہ سمندر اور یا فورسنڈیمن تک اس لمبے صوبے میں 1 سال میں اگر ہم 200 بچے اعلیٰ تعلیم کے نہیں نکال سکتے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. 200 ہم نکالتے ہیں، ہمارے پاس 10,000 ہوتے. 10,000 انٹلیکچوئل بلوچ پشتون ہوتے. 10,000 اس چھوٹے صوبے کے لیے بہت کافی. ہم نے خود بھی ظلم کیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے غریب بلوچ عورتیں تو میری بہنیں ہیں، ان کو چھوڑیں. کس بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا وہ ہے؟ 3 جوڑے حیا کے کپڑے کس بلوچ کے پاس ہے؟ اور کپڑے بھی ہماری بہن چٹ گاؤں کے لیے چنٹ. یہ معافی چاہتا ہوں، الفاظ میرے سخت آتے ہیں. چنٹ لوگ حیوانوں پہ بھی نہیں ڈالتے. ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو چینٹ کے 2 جوڑے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں. آپ آج اعلان کر دیں. میں نے بھٹو سے کہا تھا، خدا بخشے ان کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب،
یہاں آئے ہوئے تھے. میں جوان تھا جب خلیل خان فختہ اڑایا کرتے تھے. میں جوان تھا. وہ کنونشن کہتے ہیں مجھے اس کنونشن میں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا تفصیل تو بہت ہے. میں نے کہا غریب پشتون بلوچ دلچسپی نہیں رکھتے تعلیم سے, لیکن اگر آپ ایک اعلان کر دیں کہ ہر بچی کو میں 2 جوڑے کپڑے دوں گا بچی کو, اور ہر بچے کو 2 جوڑے کپڑے اور 1 جوڑی چپل. میں نے کہا ان 2 جوڑے چینٹ کے کپڑوں کے لیے, یہ 2 جوڑے ملیشیا کے کپڑوں کے لیے تمام پشتون بلوچ آپ کو 50,000 بچے حوالے کر دیتے. پھر ان میں سے گزارا کرو کچھ نکل آئیں گے, وہ بھی ہم نہیں کر سکے. ایسا نہیں چلتا. اب ٹھیک ہے میں معمول پارٹی خان بن کے وہ فلانا کروں. مرکزی کمیٹی میں نے آج کہا تھا دکھ ہوتا ہے بلوچ پشتون دونوں. کچھ تو حیا کرو, کچھ تو شرم. ایک ٹیچر کی تنخواہ ₹1,00,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک. کوئی بے ایمان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا. کوئی نہ بلوچ پڑھاتا ہے نہ پشتون پڑھاتا ہے. وہ غریب جو ہمیں پڑھاتے تھے ان کو ہم نے بگا دیا. جب ہم بن گئے کچھ تو خدا کا خوف کرو, اپنی ماں سے ڈرو, اپنی یتیم بچوں سے ڈرو. 1.5 لاکھ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے گاؤں کے سامنے. اپنے گاؤں میں بچیاں بھی اسی گاؤں کی ہیں, بچے بھی اس گاؤں کے, سب کو اکٹھا پڑھاؤ. آج ہمارے ریٹ پتہ نہیں کون کتنے, معافی چاہتا ہوں جی بسم اللہ. صاحب آپ نے ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جی پارلیمنٹ میں جب فوجی قیادت آئی دفاع کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے, آپ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے. جی اب آپ پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں نہیں کیا کہا. جب پارلیمنٹ میں ملکی صورتحال کے اوپر دفاع کی کمیٹی بنا کے پوری پارلیمنٹ میں بریفنگ کی گئی تھی, تو آپ اس میں نہیں گئے تھے. کون بناتا ہے کمیٹی؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. نہیں, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے. یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے. یہ منڈیوں میں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ سر آپ تو اچھے تھے نا اس میں. میں دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے افواج نے, ہمارے دوست ہیں کوئی فوجی نہیں, ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہماری حالت یہ ہے تو خدا کو مانو یار. کرنل تو بہت بڑی بلا ہے. حوالدار تو کسی کو بھی یوں یہ پارلیمنٹ ہے, اس کو گولی مارو, آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں, وہاں یہ کرنل بیٹھا ہے. نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے, نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے, نہ سینٹ کے ممبر کو ملتی ہے. اور ہمارا ایماندار اسپیکر اور ہمارا ایماندار چیئرمین آئین کے مطابق کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کسی جیل کا دورہ کر سکتا وداؤٹ انفارمیشن. آج قومی اسمبلی کا ممبر ایک اپنی قیدی لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور پارلیمنٹ کا اسپیکر بے ایمان. اگر کوئی اور اسپیکر ہوتا میں وہ بھول رہا ہوں نا, مجھے بھول رہا ہوں, یہ 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے بادشاہ سلامت کو 5 لوگوں کی ضرورت تھی جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ سلامت انگلینڈ کا, وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ آیا, پارلیمنٹ کا دروازہ بوٹ جس طرح فٹ بال کو مارتے ہیں, پارلیمنٹ کو دھکا دے کے اندر داخل ہوا. اسپیکر اپنی کرسی سے بادشاہ کے احترامات کر کے نیچے اترا. جی بادشاہ سلامت خوش آمدید. اس نے کہا 5 آدمی مجھے چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اسپیکر ہوں, اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میرا ممبر دیکھتا ہے, میرے کان وہ سنتے ہیں جو میرا ممبر سنتا ہے. میں نہ ان کو جانتا ہوں, نہ یہاں کوئی ہے, نہ میں ان کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس پہ پھر کشمکش ہوئی, پھر مارداڑ ہوئی. آج
جب اس اجلاس کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کی یاد میں دروازے کو بوٹ مار کے کھولا جاتا ہے اندر 600 سال پہلے. اور ہم 21ویں صدی میں 22ویں صدی آ رہی ہے. اس میں ہمارا اسپیکر میں اس کو ہولدار اسپیکر کہتا ہوں. ابھی اس کو میں نے وہ کیپٹن بنانا ہے. وہ اس نے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو ان تمام ممبران کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حق ہے. پارلیمنٹ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اسپیکر ہے. اسپیکر تو گارڈین ہوتا ہے. اسپیکر تو دنیا میں یا کسی اور ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کون آئے گا؟ بسم اللہ. وہاں ہم بلائیں گے لوگوں. ہم سے میری مراد پارلیمنٹ کا ممبر. آئین میں جو گرین بک ہے پاکستان کی, اس میں پہلے قطار میں سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھیں گے. صوبائی اسمبلی تھرڈ رینک پہ وہ بیٹھیں گے. ابھی ایک میجر آئے گا, سب سے پہلے میں یہاں سے بھاگوں گا ادھر. ایک میجر اگر گھس جائے گا, یہ شیشے سارے ٹوٹ جائیں گے. سارے شیشے ٹوٹ جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. افواج اپنی افواج ہوتی ہیں, ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جب آپ کی وقت ہوگا وہ لڑائی آپ لڑیں گے. اگر جرنلسٹوں کا تماشا تھا وہ میرا کام نہیں, آپ نے کرنا ہے. اگر عدلیے کی تماشے وہ تھے وہ کسی جج نے کرنے. اگر مارداڑ کی باری ہوئی, نہ میں جہاز وہ کر سکتا ہوں, اڑا سکتا ہوں, نہ ٹینک, وہ فوجی بھائی کریں گے. ابھی ہماری 2-3 دن کی لڑائی تھی. ہر چمگادڑ, جس نے کبھی بندوق دیکھی نہیں تھی, ہر چمگادڑ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. پاگل کے بچے ہو تم, تیرے پاس ایٹم بم, تیرے باپ کی بات چاہیے. وہ تو پھینکے گا یہاں سے بسم اللہ 2 لاکھ آدمی گئے, وہ پھینکیں گے وہاں سے 3 لاکھ آدمی گئے. ایسا نہیں ہے بھائی ثانی جی. بسم اللہ. دیکھیے میری کھلی گئی. اب مجھے خواہ لڑاتے ہیں ان لوگوں سے. عمران خان کی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ بالکل بعین ہی اس قسم کا الیکشن ہے جو 1970 میں بھٹو کا تھا. بھٹو کے نام پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے, بھٹو کے نام پہ کامیاب ہوئے تھے. بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے خاندان, بڑے بڑے برج, ایک عام آدمی کے مقابلے میں روٹی کپڑا اور مکان کے سلوگن میں فارغ ہوئے. عمران خان کے یہ جو الیکشن ہے, اس میں اگر میں ممبر بنا ہوں یا کوئی اور ممبر بنا ہے, وہ اپنی اس میں نہیں بنا ہے, وہ عمران کی اس میں بنا ہے. عمران جیل میں ہے, میں بات نہیں کر سکتا. اگر میں ہوتا, میں اپنی 93 ممبر ہیں, 93 قومی اسمبلی میں عمران کے 93 ممبر ہیں. اگر ہم اور 2 ساتھی شامل ہوں تو شاید 100 آدمی. ہمیں سیدھا اسپیکر کے ٹیبل پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جب تک آئین بحال نہیں ہوگا, جب تک پارلیمنٹ لوگوں کو عمران تک رسائی نہیں ہوگی, ملاقات کی وہ نہیں ہوگی, ہم آپ کو بجٹ نہ اسپیچ کرنے دیں گے, نہ آپ کو بجٹ پیش کرنے دیں گے. پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہوا کرنا, گو بابا گو. بے نظیر بھٹو کو خدا جنت نصیب کرے. میں ان کا اتحادی تھا کہ اسحاق جب تقریر کرے گا ہم نے شور شرابہ کرنا ہے, گو بابا گو. میں نے کہا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا یار. گو بابا گو نہیں, راستہ روکنا ہے تو طریقے سے روک. میں چلا گیا لاہور, میں نے کہا تم جانو گو بابا گو جاؤ. وہاں چیخو پکارو, وہ چیزیں لگا دیتے ہیں. ابھی یہ ڈیمانڈز آئیں گی تو 3 دن کے بعد وہ کہہ دیں گے بجٹ پاس ہو جائے.
कैसे एक कौमी असम्बली का आदमी, एक कैदी आदमी, मैंने बार बार आपसे कहा है ये दुनिया का कानून, एक आदमी अगर कातिल है, डाकू है, पता नहीं उसने दुनिया जान की बदकारियाँ की हैं, उसकी पाबंदी, मुलाकात की पाबंदी नहीं होती। अगर वो ख़तरनाक है बंदा हुआ होता है, अगर वो जा होता है शीशे के ज़रिए उसकी मुलाकात होती है। इमरान खान जो कुछ भी है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और इस दफ़ा तमाम पाकिस्तान के तमाम सूबों का सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला लीडर है। उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके वकील उससे नहीं मिल सकते। ये कोई तरीका? ये दुनिया में कहीं आपने देखा है? बड़े बड़े बैंक लूटने वाले जब जेलों में जाते हैं लोग, मुलाकात की पाबंदी नहीं होती। यहाँ कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेट पाबंद होते हैं और स्पीकर एम बैठा रहता है। तुम किस चीज़ के स्पीकर हो? किस चीज़ से स्पीकर हो? आपने इमरान खान से मिलने की कोई डॉन कोशिश की है? डॉन जी आपने इमरान खान से मिलने की कोई कोशिश की है? और फिर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन इस साल 2025 में कोई इम्कान है इमरान खान रिहा हो सकते हैं? देखिए, मैं सादा हूँ, इतना सादा नहीं हूँ कि जाके वहाँ पसीना में शराबूर हो जो मुझे कह दिया जाए कि तुम्हें इजाज़त नहीं है। इमरान खान से मुलाकात हर शहरी का हक़ है, हर शहरी का, ख़ुसूसन उनके ख़ानदान के लोग, उसकी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी है। वहाँ जो भी आदमी बैठा है वो, अगर यहाँ जमहूरियत होगी, अगर किसी, अभी ये 2 नंबर का स्पीकर आज भी अगर स्टैंड ले ले स्पीकर की हैसियत से कि जब तक ये सुप्रीटेंडेंट जेल यहाँ नहीं आएगा और एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा क्यों कौमी असम्बली के मेंबरान को मिलने नहीं दिया जाता, मैं पार्लियामेंट का इजलास चलने नहीं दूँगा। कोई नहीं चला सकता, लेकिन हर एक की अपनी वो होती है। मैं अब इमरान, ये बजट ऐसा मौका था जिसको अगर मेरे दोस्त स्टॉप कर देते कि बिल्कुल हम नहीं वो करने, एक फ़िक्रा नहीं, शाबाश आपको एक फ़िक्रा करने हम नहीं देंगे। तो इलिजिटिमेट वज़ीर आज़म है, तो गलत वज़ीर आज़म है, तुमने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। जब तक इस पे बात नहीं होगी कि ये तमाशा क्यों है, इमरान क्यों जेल में है, क्यों मुफ्त में आइन 3, 4, 5 उसमें बुनियादी बेसिक राइट्स, ये इंसान का हक़ है कि वो पार्टी बनाए, ये इंसान का हक़ है कि वो एहतजाज करे, ये इंसान का हक़ है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। क्या हो रहा था? बच्चे आए थे गलत, उनकी स्ट्रेटजी गलत थी। बच्चे आए गरीब लोग, बच्चे आए मुर्दाबाद जिंदाबाद, अपने सीधा लोगों के सरों में गोलियां मार दी। किसी ने वज़ीरान नहीं बनना था। बलोच इलाके के गरीब बलोच, पशीन का गरीब पता नहीं कैसे चला गया था। लोगों को इस तरह मारना ये नहीं होता, किसी को ये इख्तियार नहीं। बुनियादी इंसानी हकूक़ आप मुअत्तल कर रहे हैं, पार्लियामेंट को आप रबर का स्टैम्प बना रहे हैं, स्पीकर पता नहीं क्या। मैं जिंदाबाद। खान साहब, अफगानों को फिर बेदखल किया जा रहा है, अफगान कटवाल, अफगान महाजिरीन को जी उनके जायदादों को जब्त किया जा रहा है, उनको घरों को जो है लूट मार इस वक्त जारी है। यहाँ पर पश्तूनख्वा में, पश्तूनख्वा सुनने की बात है, जूनी पश्तूनख्वा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कमफरस जमातों की जानिब से 40 साल इन्हीं अफगानों और अफगान कटवाल के नाम पे सियासत किया गया। तो यहाँ पर जितने भी कमफरस जमातें हैं वो क्यों खामोश है इस वक्त? सिर्फ अभी मेरे ख्याल में उस जर्नलिस्ट से जो 2 बजे उठते हैं सारी अफ़गान का लफ्ज़ आप निकाल दें। दुनिया में सिटीज़नशिप का एक कानून है, तमाम दुनिया में ये कानून है कि जो इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है वो वहाँ का सिटीज़न, तमाम दुनिया में। हम यहाँ जब गड़बड़ थी, हमारा मुल्क, माफ़ी चाहता हूँ अल्फाज याद करनी पड़ेगी, हम अपने बहू बेटियों को
جب وہ ایک ایسے وقت پہ ہو جاتی تھیں کہ ان کے بچے جننے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم انہیں پہنچاتے تھے یورپ، صرف اس لیے پہنچاتے تھے کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہو اور وہاں کا سٹیزن ہو۔ میں آپ کو درجنوں کے نام دے سکتا ہوں۔ میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر حامد کا بڑا لڑکا، زلان نام ہے۔ ڈاکٹر حامد ان ڈاکٹروں میں شامل تھا، ذوالفقار علی بھٹو سے مالٹا کے ان میں گڑبڑ تھی، ہڑتال ہوئی تھی ڈاکٹروں کے، انہوں نے ڈاکٹر مانگے تھے۔ ڈاکٹر کا پہلا بچہ زلان وہاں پیدا ہوا، وہ مالٹا کا سٹیزن ہے، مالٹا کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے، مالٹا کی تمام راحت اس کو حاصل ہیں، صرف اس بنیاد پہ کیوں وہاں پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس ملک میں ان کی عورتیں خارجی لوگوں سے نکاح کرتی ہیں، صرف اس لڑکی کی وجہ سے، فرانس میں، اٹلی میں، لندن میں، امریکہ میں، روس میں، کہ یار ہماری بچی اس بلوچ کی نکاح میں ہے، اس پشتون کی نکاح میں ہے، اس کو سٹیزن شپ دے دو۔ ہزاروں بچے وہ ہیں جن کی مائیں پاکستانی ہیں، ہزاروں بچے، بلوچ وطن میں بھی، پشتون وطن میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہزاروں افغان بچے وہ ہیں جو پاکستانی ماؤں کے بچے ہیں۔ لاکھوں وہ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، 16 ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا۔ میں وہ تاریخ بھول رہا ہوں، میاں نواز شریف زندہ ہے، وہ گواہی دیں گے، عمران خان بھی زندہ ہے۔ اس مسئلے پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، میں تھا، مسلم لیگ کی طرف سے احسن اقبال تھا یا کون تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا، یا شہباز تھا یا نثار تھا، عمران خان خود تھا، ایم کیو ایم کے لیڈر تھے، اصل بزرگوں کو خدا جنت نصیب کا اصل تھا۔ ہم نے اس پہ بحث کی اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن کی یونانیمسلی کہ جو افغان یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں سٹیزن شپ دی جائے۔ یہ جب ہم تھے پارلیمنٹ، 2006 کی بات ہے، 13 کی ہے، بار کہ میں بھول رہا ہوں، ڈھونڈ لوں گا۔ یہ پھر میری گواہی میاں صاحب کو اگر وہ نہ بھول گئے ہوں، میاں صاحب سے میں بات کر رہا تھا، اس نے بڑی ایمانداری سے کہا کہ محمود بھائی اس میں کیا نقص ہے، جو افغان یہاں آئے ہیں، جو افغان یہاں زندگی کر رہے ہیں، اگر ان سب کو سٹیزن شپ دے دیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ ابھی میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے یہاں بچے پی ایچ ڈی کی ہے، نہ میں یہاں کا ہوں نہ وہاں کا ہوں، اور یہاں مجموعی طور پہ اگر جمع کیا جائے تو کروڑوں روپے کا ان کا کاروبار ہے۔ یہ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوں لکھپاس کے اس طرف، جتنی بھی زمینداری ہے لسبیلے تک، افغان کھڈوال ان کے وہ ہیں، مظاہرے ہیں، پرسنٹیج ہے، سارے ہمارے لوگ لکھاپتی نہیں کروڑپتی بن گئے ہیں۔ کیوں بگاتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے تقریباً 13 لاکھ انسان ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں انگلینڈ کی، تقریباً 6 لاکھ رکھتے ہیں ترکی کی، تقریباً 5 لاکھ رکھتے ہیں جرمنی کی۔ کیا آسمان گرتا ہے؟ کیا اگر یہاں کا سنجرانی وہاں کا بھی سٹیزن ہو، یہاں کا بھی سٹیزن ہو، یہاں کا چکزئی یہاں کا بھی سٹیزن ہو، وہاں کا بھی سٹیزن، آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ڈول نیشنل الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ڈول نیشنل ہم ہیں، لیکن جو تیرا حجم میں کرس مساز کرے، جب آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر مالک کو ہرا دیتے ہیں، میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر محرک کو ہروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ ان کا ہے، ایک بانجا ہے، بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہے۔ ہمارے لیے بری بات ہے کہ ہم جاسوسی کریں کہ یار اس بلوچ کو میں جانتا ہوں، اس کا نام فلانا ہے، شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، وہاں اس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں بہت کرکٹ کامن ویلتھ گیم ہے، انگریزوں کے غلاموں کی گیم ہے۔
افغان واحد لوگ ہیں جنہوں نے اس غلامی ذہنیت میں کرکٹ اس سٹیج تک پہنچا دیا کہ وہ اس میں باقاعدہ پلیئر ہیں، باقاعدہ مقابلے وہ کر رہے ہیں. میرے ابھی یہ وہ ہے کہ بابا یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑے کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا. یہ ہماری سڑکیں سارے یہ بلوچ، یہ پشتون وہ محنت نہیں کر سکتے جو ہمارے ازبک کرتے تھے. یہ سارے سڑکوں کی کھدائیاں ازبک بڑے اس سے کرتے تھے. بہت اس پتہ نہیں کس کی سوچ میں آ گیا کہ یار یہ آ گئے پتہ نہیں کیا. ابھی خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ پتہ نہیں فلانی حالت میں کیا کریں گے، ان کو جہاں بھی آپ بھیجیں گے، ان کو آپ خود لے گئے، ان کو آپ کو ساری چاونیوں کو پتہ ہے. آپ یہاں چھاونی میں بلاتے تھے، چھاونی میں مسلح کرتے تھے، وہاں جنگ کے لیے بھیجتے تھے، سارے شہروں کو پتہ ہے. کیوں پکاتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ بسم اللہ کریں. چائنا کوشش کر رہا ہے، چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان اور اس خطے میں. دوسرا وہ کرتے ہیں کہ افغانستان یہ کرے گا. افغانستان سیدھی سادھی بات ہے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلا لے سب کو، افغان بھی ہوں، پاکستانی، ازبک، تاجک، ترکمن، چائنا، ایک دوسرے سے بات کریں کہ جی تم افغانستان کے متقی صاحب، تم دہشت گردوں کو پالتے ہو میرے خلاف. وہ سے کہہ دے گا بسم اللہ، میرے استقلال کی ضمانت کرو، میرے جھنڈے کی ضمانت کرو، میں آپ کی استقلال کی ضمانت کروں. چائنا میرے جھنڈے کی حفاظت کی، میں چائنا کی. البتہ یہ کہ میں مداخلت کرتا ہوں یا آپ مداخلت کرتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر نظر رکھے ہم پہ. ان سب کے بچے افغانستان، امریکیوں کے بچے مارے گئے ہیں، چینیوں کے بچے مارے گئے ہیں، روسیوں کے بچے مارے گئے ہیں، فرانسیسیوں کے بچے مارے گئے، پرنگیوں کے بچے مارے گئے. وہ ہمیں دے کے اوپر سے جو مداخلت کرتا ہے اس کا ہاتھ. یہ تو ایسی چکر والی بات ہے. یہ کہ آپ مجھے ہمیں جی اور جی نے دو کی بنیاد پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا. یہ ایک کے خلاف استعمال ہونا دوسرے کے لیے وہ بربادی کا رہتا ہے. جی ہاں سر، پچھلے دنوں بھارت نے پاکستان میں حملہ کیا. جی پاکستان نے بھارت پہ حملہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سیزفائر کروایا. سر ابھی کل جو ہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں، اس خطے میں کیا اثرات میں نے تو میرے بھائی میں تو 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ ہمارا خطہ ہماری غلط کاری کی وجہ سے ان مست سانڈوں کا میدان جنگ بنے گا. ہمارا عقل کا امتحان ہے. پشتوں میں کہتے ہیں غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. بات یہ ہے کہ مسائل بڑے ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں. پرسوں حالات بدل رہے ہیں. پرسوں سے میرے مراد 10 دن پہلے جو نیا چانسلر منتخب ہوا جرمنی کا، اس نے الفاظ چبائے بھی نہیں، واضح الفاظ میں پارلیمنٹ میں کہا. پہلی تقریر تھی کہ میرے ترجیحات میں پہلی ترجیح یہ ہے کہ جرمنی یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنائے گا. ابھی 1 ہفتہ پہلے جرمنی جس کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے کہ تو بدماش ہے، تم جاپان، اس کے 10 دن بعد وزیر اعظم برطانیہ نے کہا کہ جی ہمارا دفاع کمزور ہے، ہم نے اپنی سمندری بیری بیڑے اور فلانا. جب جرمنی طاقتورین فوج بنا رہا ہے، انگریز تیاری کر تو کچھ تو دیکھ رہے ہیں. وہ ہم خواب خرگوش میں لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. 2 باتیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. زندگی ہے کہ ایک دوسرے کو ملیں گے. پہلی بات، پاکستان کی اس کرپٹ سوسائٹی میں صدارتی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کا جنہوں نے ووٹ ہمیں دیے، میں 1 ووٹ نہیں بکا، سارے ووٹ. اور دوسرا تاریخی کام یہ ہوا، بلوچستان میں سارے میرے دوست ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سردار فلانا، سردار نواب فلانا، خانہ فلانا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے خاندانوں کو جانتے ہیں. ایک بھی ووٹر نے، نہ جماعت اسلامی کے، نہ جمعیت علماء اسلام کے، نہ فلانے کے، ایک بھی ووٹر نے
مجھے ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، غلطی سے نقطہ بھی غلط نہیں کیا. میں اس صوبے کا آدمی تھا، کم سے کم اگر کچھ نہ ہوتا کسی کو تو ایک ووٹ غلط کرنا چاہیے. اوہ ایک ووٹ ہے جس پہ 2 نشان. سب نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں نے ہر وقت، میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، میں ساتھیوں سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں. کل میں نے مرکزی کمیٹی میں بھی یہی کہا تھا کہ بابا خدا کو مانو، اگر کسی انسان سے دوستی بناتے ہو، کسی سے سیاسی وہ کرتے ہو، خدا کے لیے جس آدمی کے ساتھ ایک دفعہ ایک کیا تو خدا سے دعا کرو کہ اللہ میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے، میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے، میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے. بس میں تو خدا کو بڑا شکر گزار ہوں، جس کسی سے بھی گزارا کیا ہے اللہ نے میری راج تک کی ہے، وہ بس میں خوش ہوں. میرا ضمیر مطمئن ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں ایسا کرتا، یہ میرے سارے دوست ہیں، شریف گرانوں کے لوگ ہیں، کہ بلوچ اور پشتون جو یہاں ممبر ہے. میں ممبر ہوتا اور وہ کھڑے ہوتے اور میں اپنی مرضی سے نہیں کسی اور کی مرضی سے میں ان کو ووٹ نہ دیتا. میں تو قسم خدا کہ 1 مہینہ گاؤں سے نہ نکلتا. ایک آدمی تو غیر حاضر ہو جاتا، کوئی غلطی کر جاتا. بہرحال انہوں نے کیا ہے، میرے دوست ہیں زندہ باد. ایک لسٹ. ہاں جی خورا جی رضا جی کیا ہوگا. سوئی نوای تاسو د افغانو د دغه د شګړیو دغه خبره کوي او دوی باندې چې کوم مشکل دی د ډوډۍ ولا لوږې ولا دې سره د ډوډۍ د مزید دی تعلیم او صحت او د صحت او د ډوډۍ او تنظیم یې نشته، ته پر هغه باندې ترجیح نه کوي. داستان څه دی لکه سینا بچی کہہ رہی ہے، پتہ نہیں میں سمجھا نہیں. بہرحال میں اسی کو کروں گا. یہاں یہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا مرکز ہے. مغاش اج مغاش ایک کمانڈان تھا. یہ مدرسہ ہے یہاں پشتونخوا کی جب آپ جاتے ہیں، ایک مدرسہ ہے، اس میں اس وقت ہماری پارٹی کے خدائیداد وغیرہ انچارج ہے. اس میں 10ویں جماعت تک افغان کورس پڑھایا جاتا ہے. سارے افغان اوریجن کے بچے ہیں. تعداد سینکڑوں کے بلکہ 1000 سے کے نزدیک بچے تھے. اس مدرسے کی جس کی رکھوالی ہم کر رہے ہیں، اور ہر سال افغانستان کا جو نمائندہ ہے وہاں آتا ہے، ان کا انسپیکشن کرتا ہے. اس مدرسے کے جس کی رکھوالی ہم کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے مسلح لوگوں کا پتہ نہیں کون سا مرکز ہے. وہاں سارے ٹیچر افغان ہیں، افغان کورس پڑھایا جاتا ہے. بچیاں نہیں ہیں، بچیاں کم ہیں، بچے ہیں. اور اس مدرسے کے بہت سارے بچے وہاں افغان حکومت میں شامل ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. پشتونخوا میڈیم پارٹی کی کیا وہ ہے، نام حکومت ہے، نام فلانا ہے، نام فلانا ہے. باقی ایسی باتیں ہیں جو میں اس بچی کو نہیں بتا سکتا. بڑی مہربانی. اس کا